بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب، جناب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محیط یوسف صاحب، ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانی جناب افریدی صاحب، آج کی تقریب کے ہمارے میزبان جناب طاہر اشرفی صاحب اور وزرائے کرام. I'm not sure should I speak in English or should I speak in Urdu. Okay. If I want my message to go to the people of Pakistan, it should be in Urdu, and if I want to be understood by you, I should be speaking in English. But I'll try and combine the two. میں OIC کے فورم کا، OIC کی ممبر سٹیٹس کا، OIC کے وزرائے خارجہ کا دل کی اتحاد گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر دورانیہ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن 17th ایکسٹرا آرڈنری سیشن منعقد کرنے میں پاکستان کے ساتھ بے پناہ تعاون فرمایا. ان کی حوصلہ افزائی کے بغیر، ان کے تعاون کے بغیر اور ان کی آمد کے بغیر وہ نکھار اس اجلاس کو مل نہیں سکتا تھا جو ان کی آمد نے اس اجلاس کو دیا. افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آپ سب پوری طرح آگاہ بھی ہیں اور واقف بھی ہیں. میں حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ کی حکومتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون برتا. میں خاص طور پر شکر گزار ہوں سعودی عرب کی مملکت کا، ان کے ولی عہد کا، ان کے وزیر خارجہ کا پرنس فیصل کا. میں بے پناہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام GCC کے جو وزرائے خارجہ ہیں جنہوں نے جو کاوش اور جو سوچ جس کا آغاز ریاض سے ہوا، وزیر اعظم اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی گفتگو کے بعد اس کو انہوں نے تقویت دی اور اس کو انڈورس کیا اور پھر وہ تشریف لائے. میں بے پناہ ان 30 کے قریب وزرائے خارجہ، جس میں وزرائے خارجہ بھی تھے اور ڈپٹی فارن منسٹرز بھی تھے، میں ان کا بھی دل کی اتحاد گہرائیوں سے، اور اسپیشل ریپرزینٹیوز آف افغانستان who participated, whether they were from the P5 or other important countries, European countries like Japan and Germany, Australia, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کے اسٹیٹمنٹس کا، ان کے موقف کا، ایک اسپیشل ٹرسٹ فنڈ بنانے کا، ایک اسپیشل OIC کا ایک اسپیشل انوائے نامزد کرنے کا، عطیات کا، اور وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے جو انہوں نے ایک سازگار اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں اسپیکر صاحب آپ کا خاص طور پر جو آپ کے عملے نے آپ کی ہدایت کے مطابق دفتر خارجہ سے تعاون کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں نے لکھ کر بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، یہ آپ نے پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ فرمایا ہے. آپ کا سیکریٹریٹ، اور میں شکر گزار ہوں تمام پارلیمنٹیرینز کا جنہوں نے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسپیکر صاحب کو
اسپیشل اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے اپنے پریمیسز کو استعمال کرنے کی اجازت دی. میں چیئرمین سینٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ہال، اپنی فیسلٹیز، اپنا سٹاف، اپنا سیکریٹریٹ ہمارے ڈسپوزل پہ چھوڑا اور ہم نے اس کانفرنس کو آگے لے کر چلے. ایکسلنسیز، your role was significant in helping us, in guiding us, and the role of the OIC Secretariat was exceptional in consultations, in coordination, in the final outcome. The document that was circulated and shared is part of history. It has given, in my view, hope to the people, the anxious people of Afghanistan, that the world is willing to engage. The world has not abandoned them. The world and the international community and the Ummah in particular is concerned about their well-being, is concerned about their families, children, women, who could be suffering out of malnutrition. They have paid attention and are willing to help. Thank you for doing that. I will also take advantage of my presence today, not just to thank you, but to reiterate my invitation to all the foreign ministers who will be, inshallah, visiting Islamabad for the 48th session of the OIC CFM, which will take place on the 22nd and the 23rd of March. Excellencies, you would admit, and you are aware, that this year is the 75th year of our independence. It's a special year for us. And an OIC CFM on the 75th anniversary of Pakistan would be, I think, a very happy occasion. Inshallah, we will have a large agenda to work around. The extraordinary session was focused on Afghanistan, but obviously the regular session will have other issues concerning the Ummah. They will be deliberated, discussed, and a way forward sort of devised through that interaction. So please convey my gratitude and my invitation to your respective foreign ministers, and tell them that the people of Pakistan are looking forward to receiving them and are keen to host them in Islamabad. Inshallah, on the 23rd, we also have our parade. It's many of you must have witnessed that. I'm sure it might be the first time that many foreign ministers will get an opportunity to participate and see the floats in the different provinces participating, the different arms of the Pakistan Armed Forces participating in that parade, the different provincial floats, the culture, the diversity and the beauty of Pakistan. And it'll be springtime, the best time of the year, and the Prime Minister of Pakistan loves the mountains. And I've suggested to him that he should consider, taking these foreign ministers to the beautiful rolling garden lawns of the Natya Gali Governor House. It would be very nice, if they could visit, the northern parts of Pakistan, and so close. And if helicopters can be arranged, it's just perhaps a 20 minutes flight from here, so they can come and they can be back here as well.
So we are planning the 40th session in a manner that is befitting, and one expects it to be productive. But this will only happen with your cooperation. We are thankful to you, your governments, and your foreign ministers for their valuable contribution and their presence. I wanted to thank Ashraf साहब. मैं आपके दिल की अता कराने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये हमें एजाज़ बख्शा. ये आपकी फराखदिली भी है और फहम फरासत भी है. आप एक बार में कई शिकार कर जाते हैं, ये आपकी खूबी है. तो ये जो आपने जो नशिस्त मुनाकिद की है और इन सारे एम्बेसडर्स को, एक्सेलेंसीज को दावत दी है और वो तशरीफ लाए हैं, मैं आपका भी और इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू.